وہ کون سی ایسی نماز ہے جس کو اگر ہم ادا کر لیتے ہیں تو پھر ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے. اس کون سی نماز ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. کیسے ہیں بھائی بڑھیا بھائی سب ٹھیک ہیں بھائی؟ بڑھیا. وعلیکم السلام. الحمد للہ. یہ کون سی جگہ کہلاتی ہے؟ باجپور کی. منڈیا بستور باجپور منڈیا بستور. اچھا مڑیا پشتور ہے یہ جگہ دوستو. ہم اس وقت باجپور کے اندر موجود ہیں. مڑیا پشتور یہ جگہ کہلاتی ہے اور یہ دکان ہے ہمارے بھائی کی شاپ ہے, کپڑے کی دکان ہے. یہ ہمارے کچھ بھائی ہیں, ہم ان سے بڑے اچھے سوال کرنے والے ہیں. آپ لوگ ویڈیو کے اندر بنے رہیں, دیکھیں آخر ہم ان سے سوال کریں گے کیا. اچھا بھائی پہلے ہم آپ سے معلوم کریں, نام کیا آپ کا؟ ناظم بھائی. سوال ہمارا آپ سے تھوڑا بڑا ہے. سوال یہ ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال ہوا تھا اس دنیا سے, آپ نے پردہ فرمایا تھا, اس وقت دنیا کے اندر ان کی کتنی اولادیں موجود تھیں؟ 40,000. 40,000. بالکل ٹھیک ہے. جب حضرت آدم علیہ السلام کا وصال اس دنیا سے ہوا تھا تو اس وقت دنیا کے اندر 40,000 ان کی اولادیں موجود تھیں, جس میں سے پوتے پوتیاں نواسے سب کو لا کر ٹوٹل 40,000 لوگ موجود تھے. اچھا نماز کے بارے میں پوچھوں ایک بات آپ جی. فجر میں کیا حرکت ہوتی ہے؟ 4 رکعت. کیا 2 سنت 2 فرض. 2 سنت 2 فرض. ٹھیک ہے بھائی جان, آپ سے معلوم کرتا ہوں میں, تھوڑے بڑے سوال ہیں یہ بھی. سب سے پہلا تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ مجھے ایک پہلے نماز کے بارے میں آپ بتاؤ. ہم پہ نماز کیا ٹائم کی فرض ہے؟ 5 وقت. کون کون سی؟ فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء. عشاء. بالکل ٹھیک ہے. فجر, ظہر, عصر, مغرب اور عشاء. آپ سے اب جو میں سوال کرنے والا ہوں وہ تھوڑے بڑے سوال ہیں. سب سے پہلا میں سوال آپ سے یہ کروں گا, وہ کون سی ایسی نماز ہے جس کو اگر ہم ادا کر لیتے ہیں تو پھر ایک حج عمرے کا ثواب ملتا ہے؟ اس کون سی نماز ہے؟ اس نماز کا نام ہے اشراق. نماز اشراق. نماز اشراق. نماز اشراق ایسی نماز ہے, اگر ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو ایک حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. لیکن اب میں یہی بتا دوں کہ نماز اشراق کس وقت ادا کی جاتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم فجر کی نماز با جماعت ادا کریں, اس کے بعد ہم سوئیں نہیں, لگاتار اللہ کا ذکر کرتے رہیں. جب سورج طلوع ہو جائے, ہے نا, سورج طلوع ہو جائے, نکل آئے ٹھیک ٹھاک, تب ہم 2 رکعت جو نماز ادا کرتے ہیں وہ نماز اشراق کہلائی جاتی ہے. اچھا ایک سوال میں آپ سے اور کرتا ہوں. سوال ہی میرا یہ ہے, وہ اللہ کے کون سے نبی ہیں جنہوں نے مٹی کا جانور بنایا یا پرندہ بنایا پھر اس کو زندہ کر دیا آپ نے, پھر وہ مطلب اصل صورت میں آ گیا؟ وہ ہمارے نبی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے مٹی کا پرندہ بنایا, جانور بنایا, پھر اس کو کیا ہے مطلب زندہ کر دیا. بیان آپ سے ایک سوال کریں گے, نام کیا آپ کا؟ شاداب بھائی. اپنا نام کیا تھا بھائی؟ محمد انیس انصاری. ماشاء اللہ انصاری صاحب. یہ ہمارے شاداب بھائی. شاداب بھائی چوہے کو تو جانتے ہیں ہم, تم چھوٹا ہے جانور ہے نا, بڑا نقصان بھی کرتا ہے, بہت نقصان کرتا ہے. تو یہ جو چوہا ہے یہ سب سے پہلے پیدا کہاں ہوا تھا؟ یہ کسی کشتی میں پیدا ہوا تھا. کسی کشتی میں پیدا ہوا جی. یہ معلوم کس کی وہ کشتی تھی؟ جی وہ پتہ نہیں. ایک نبی کی تھی. اچھا نبی. جو سب سے پہلی کشتی بنائی گئی تھی اچھا. دنیا کی, حضرت نوح علیہ السلام. السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جس کے اندر سب سے پہلے چوہا کیا ہے اس کے اندر پیدا ہوا تھا. تبھی سے چوہوں کیا ہے تعداد بڑھ گئی ہے اور دنیا کے اندر چوہے موجود ہیں. اچھا ایک سوال کیا ہے, ایک مسئلہ ہی میں آپ لوگوں سے معلوم کر لیتا ہوں. بہت سارے ہمارے بھائی کچھ یہ کہتے ہیں کہ صاحب سگی میری بہن جو ہوتی ہے ماما کی لڑکی, اس سے نکاح نہیں ہو سکتا. آپ کیا کہیں گے اس میں؟ نکاح تو ہو سکتا ہے اور نہیں ہو سکتا ہے. کیسے؟ اگر دیکھا جائے معنی میں تو بہن لگی ہو, ٹھیک ہے, اور اگر گھر والوں کی مرضی ہے تو نکاح بھی جائز ہے. کیا کہیں گے بھائی؟ جی جائز ہے نکاح. آپ کیا کہیں گے؟ جائز ہے نکاح. جائز ہے. بالکل ٹھیک ہے. ممیری بہن, چچیری بہن, خلیری بہن, تہری بہن, یہ سب کیا ہے مطلب ہمارے لیے غیر محرم ہیں. غیر محرم, ان سے پردے کا حکم آیا ہے. پردے کا حکم آیا مطلب یہ ممیری, خپیری, خلیری, تہری بہنیں جو ہوتی ہیں اس سے مطلب یہ پردے کا حکم آیا ان سے. تو جو غیر محرم ہوتے ہیں ان سے نکاح جائز ہے. جو محرم ہیں قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی ہے, حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم, مطلب کافی مطلب لمبی آیت کریمہ ہے, اس میں ذکر اللہ رب العزت نے فرما دیا ہے. لیکن یہ جو ممیری, تہری, تہری بہنیں جو ہیں ان سے نکاح کیا ہے جائز ہے. تو ماشاءاللہ ہمارے دوستوں نے بڑی اچھی طریقے سے ہمارے سوالوں کا جواب دیے. دوستوں جتنا ہو سکے آپ لوگ ویڈیو ضرور شیئر کریں. ہمارا یوٹیوب چینل جابر رضا کے نام سے اور فیس بک پیج ہے پاور آف اسلام کے نام سے, انسٹاگرام پیج ہے ہمارا پاور آف اسلام انڈیا کے نام سے. بہت شکریہ بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.